اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں اس شو میں استقبال ایام اضحیٰ۔ یہ وہ ایام اضحیٰ ہے جو کہ اسلامی دین کے 12 مہینوں میں سے سب سے بڑا اضحیٰ ہے جو 1.25 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور اس کے یہ بھی تاکید ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ وہ ایام اضحیٰ ہے کہ جب اسلام کا جو پرچم تھا وہ لہرایا تھا، اور امام حسین یعنی اہل بیت کی گھرانی کے قربانی کے بعد اسلام دین اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی ایام کے اوپر ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے تھوڑی ڈیٹیل میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم المکاتب کے حجت الاسلام والمسلمین سیکریٹری ہیں مولانا صفی حیدر۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے استفادہ کریں۔ آغا سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام دین اور اسلام جو اللہ کا اکلوتا مذہب ہے انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی، اور اسلام کو چھوڑ کے انسان کو کامیابی آخری ملنے والی نہیں ہے، درمیان میں ممکن ہے وقتی کامیابیاں مل جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا چونکہ بنایا ہوا ایک ہی نظام ہے اسلام، جناب آدم سے لے کے خاتم تک، جو اس کو قبول نہیں کرے گا اللہ اس سے اس کے دوسرے کسی بھی دین کو، نظریہ حیات کو، وے آف لائف کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایسا انسان دنیا میں وقتی طور پر دین چھوڑ کے ممکن ہے فائدے میں رہے، لیکن آخرت جو آخری فیصلہ ہے اور جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں گھاٹے کے علاوہ اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ چونکہ انسان کو نقصانات سے بچانا ہے اور فائدے تک پہنچانا ہے، اور کریم مالک نے اپنے کرم کی وجہ سے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان پریشانیاں اٹھائے۔ دشواریوں کے آگے اس نے سہولتیں رکھی ہیں۔ مشکلات انسان کی غلطی سے پیدا ہوتی ہیں یا انسان کی تربیت کے لیے، اللہ ٹریننگ کے لیے، جیسے فوج میں سخت ترین مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے تاکہ اچھی زندگی بسر کرنے کی اور مشکلات کا سامنا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اسی سے طرح پروردگار عالم کبھی کبھی مشکلات اسی لیے ڈالتا ہے، کبھی انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں اور سرکشیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نظام الہی میں جو نظام تربیت انسانی ہے، اس میں ایک چیز اس نے اللہ نے رکھی ہے کہ جو پچھلے لوگ گزرے ہیں، نسلیں، قومیں، امتیں، ان کی غلطیاں بھی اللہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں پر کیا ان کو نقصانات پہنچے۔ قرآن مجید میں قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، یہ سارے واقعات اسی لیے عاد و ثمود، کہیں خیانت، کہیں بدکاری، کہیں ظلم، کہیں اقتدار کی فرعونیت، خدائی کے دعوے، انہوں نے انسانیت کو تباہ کیا۔ یہ اللہ اس لیے بتاتا ہے کہ اب تم ان سے سبق سیکھو اور یہ غلطیاں نہ دہراؤ، ورنہ وہی تباہیاں تمہیں نصیب ہوں گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں بھیانک تباہیاں آتی ہیں، اجتماعی زلزلے، سونامی۔ انسان کو چونکنا چاہیے کہ یہ ہلکے سے جھٹکے شاید اللہ ہمیں جگانے کے لیے لگا رہا ہے، تختہ نہیں پلٹ رہا ہے۔ قوم لوط کی طرح سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، سیلاب پوری زمین کو نہیں ڈبو رہا ہے، کسی ٹکڑے کو ڈبو رہا، لیکن چونکو وہی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے ہو۔ تو ماضی کی غلطیاں جو امتوں نے کی ہیں، قوموں نے کی ہیں، جیسے تباہی آئی ہیں، ان کو بھی قرآن بتاتا ہے، اور ماضی میں جو امتوں نے ترقی کی، اولیاء، صالحین، اللہ کے اچھے بندوں نے جو اچھے کام کیے، ان کی تاریخ بھی دہراتا ہے، کہانی سنانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے، دہرانے کے لیے۔ چنانچہ اس قرآن کریم میں ایک پورا نظام ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے شعائر اللہ کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے، اور خصوصیت سے حج کی چیزوں میں کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور پہچان ہے اور اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلائیں، جو اللہ تک پہنچائیں، جو بے دینی سے بچائیں، جو دین تک لے کے آئیں،
وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی میں ایک نظام اللہ نے رکھا ہے کہ جو پیچھے اچھے لوگ گزرے، اچھے کام کیے، ان کے کام کو باقی رکھا جائے، اسے دہرایا جائے۔ چنانچہ حج کے اعمال میں بڑا حصہ جناب ہاجرہ، جناب ابراہیم اور دوسرے اس وقت کے جو اللہ کے اچھے بندے تھے ان کے کاموں کو دہرایا جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے سے لے کے طواف اور سعی تک۔ ان کو یاد کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کی یاد منانا، یہ بھی ایک سنت الہی ہے، اور اللہ نے خود اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ تمام اولیاء و صالحین کے تذکروں کو کر کے کہ ان کی خوشی ولادت کو بھی یاد رکھا جائے، ان کے غم اور ان کی مصیبت کو بھی یاد رکھا جائے، اس سے بھی سبق سیکھا جائے، اور ان سب کے درمیان خاص کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار منانے کا خصوصی اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سلسلے میں تمام علماء اسلام نے بکثرت روایات لکھی ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے ہر حادثے کی یادگار حادثہ گزرنے کے بعد منائی جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات اور کہہ دوں کہ دنیا میں بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ جو ماضی میں اچھے لوگ گزرے ہیں ان کو یاد کرتا ہے، اور ان کے ہمارے یہاں مسلسل یادگاریں پورے ملک میں ہیں، جگہ جگہ شہیدوں کی یادگار، جنہوں نے آزادی میں جنگ لڑی ان کی یادیں، ان کے اوپر ڈرامے بنتے ہیں ان کو تاکہ نئی نسل ان سے سبق سیکھے۔ پوری دنیا میں ہے یہ یادگار منانا ایک فطرت انسانی ہے۔ اگر کوئی ناسمجھ اس کو بدعت کہتا ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ یاد کرنا اچھوں کو اور ان کی یادگار منانا یہ فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور نظام الہی میں یہ چیز جزو مذہب ہے۔ پورا حج تقریباً یادگار منانا ہے۔ شہادت بہت سے انبیاء و مرسلین کو نصیب ہوئی ہے، اور ائمہ تحریر میں ہمارے سارے شہید ہوئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک خصوصی اہتمام ہے، اور اس کے خصوصی نتائج ہیں۔ اسلام کو خطرے سے نکال کے بقا دے دینا اور قیامت تک اس کی بقا کا اہتمام کرنا، یہ شہادت حسینی کا نتیجہ ہے، اور اس کی یاد باقی رہے گی تو وہ اہداف و اغراض و مقاصد بھی باقی رہیں گے۔ یزید حسین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مانو، میری بیعت کرو، یعنی مجھے مانو۔ حسین بیعت سے انکار کر کے کہہ رہے تھے کہ تجھے نہیں مانوں گا، خدا کو مانوں گا۔ یزید خود کو منوا رہا تھا اور حسین خدا کو منوا رہے تھے، لہذا اللہ نے ان کے شہادت کی یادگار منانے کا اہتمام کیا۔ میں بھی کہہ رہا تھا کہ کسی حادثے کا تذکرہ اور اس کی یادگار حادثے کے بعد منائی جاتی ہے، لیکن روایات اسلامی شیعہ اور سنی کی تفریق کے بغیر بکثرت موجود ہیں کہ شہادت حسینی سے پہلے بھی امام حسین کی شہادت کے تذکرے بھی ہوئے ہیں، انہیں یاد بھی کیا گیا، ان پہ گریہ بھی کیا گیا۔ جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک پیغمبر خدا کے سینے پر امام حسین سو رہے ہیں، جناب جبریل آ کے شہادت کی خبر دیتے ہیں، پیغمبر گریہ کرتے ہیں، جناب جبریل اللہ کے حکم سے زمین کربلا کو اشارہ کرتے ہیں، وہ بلند ہوتی ہے، اس سے ایک مٹھی خاک اٹھا کے پیغمبر کو دیتے ہیں، وہ جناب ام سلمہ کو دیتی ہیں، پیغمبر کہتے ہیں اسے محفوظ رکھنا، جب یہ مٹھی خون سے بدلے سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ کتاب موجود ہے، بنیۃ الطالبین کتاب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، عالم اسلام میں بزرگوں میں ہیں، صالحین میں ہیں، ان کی کتاب میں ہے کہ اللہ نے شہادت حسینی کے بعد 70,000 فرشتے بھیجے ہیں قبر حسین پر، جو بالوں کو بکھرائے ہوئے، چہرے پہ خاک ملے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر نے خود گریہ کیا ہے، مولا علی نے گریہ کیا ہے، جنگ صفین سے واپسی پہ کربلا میں رک کے روئے ہیں، وہ پوچھا ان کا یا میرا بیٹا شہید ہوگا۔ امام حسین جب خود 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں اور گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے تو خاک سونگ کے فرمایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، ہمارا خون بہے گا، ہم شہید کیے جائیں گے۔ تو اس شہادت کا اہتمام کی یادگار منانے کے اہتمام پروردگار نے خود کیا، ائمہ نے حکم دیا، ہر امام نے امام حسین کا جب موقع ملا ہے اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس کی ہے۔ حسین کو یاد کرنا، ایک تو عمومی پہچان بتائی گئی کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا وہ ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت ہے کہ محرم کا چاند نکلتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں،
اور ہم صرف تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل رنجیدہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ مودت ہمیں عطا کی ہے، اور یہ مودت کا بھی تقاضا ہے جس کا اللہ نے مطالبہ کیا دین کی بقا کے لیے۔ کسی پیغمبر نے اجر رسالت نہیں مانگا، پیغمبر کی زبان سے اللہ نے اجر رسالت منگوایا اور کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ حسین ان میں نجبائے خمسہ میں ہیں، پنجتن پاک میں ہیں، فرزند رسول ہیں، قلب رسول ہیں، نفس رسول ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ امام حسین کے گریے کی آواز بچپن میں امام نے سنی، رسول نے سنی تو بے چین ہو گئے کہ حسین کی گریے کی آواز انہیں برداشت نہیں تھی، مگر ان پر امت نے ظلم کیا، بھوکا پیاسا شہید کیا، بچوں کو قیدی بنایا، عورتوں کو سروں سے چادریں چھینی۔ تو یادگار محرم ہم اسی لیے منا رہے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے، اہتمام خدا ہے، سنت پیغمبر بھی ہے، اور سیرت ائمہ طاہرین بھی، اور حکم مذہب بھی ہے۔ آقا یہ جو ہم محرم مناتے تو ہم جاننا چاہیں گے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ میں نے ابھی کہا کہ حسین پر عزا، محرم کا مطلب عزاداری۔ محرم چونکہ وہ ایام شہادت ہیں اس لیے اس وقت خاص کر کے وہ ہوتا، ورنہ سال بھر عزاداری ان کی خوشی کے موقع پہ خوشی، ان کے غم کے موقع پہ غم، یہ حکم ہے، شریعت ہے، اور ہم اس پہ عامل ہیں۔ چونکہ محرم 40 تک کم سے کم، پہلی محرم کو چاند نکلتا ہے، 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے، وہ 10 دن مسلسل عزاداری کی جاتی ہے، پھر وہ سلسلہ 40 تک چلا جاتا ہے، چونکہ 40 شہداء بھی ایک خصوصی اہتمام اس پر کیا ہے، امام نے حکم دیا ہے کہ قبر حسین پہ آؤ، زیارت کرو، سلام کرو، نہ کر سکتے ہو دور سے کرو۔ امام کو ہر وقت یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پانی پیو تو یاد کرو۔ خود امام نے بھی فرمایا، شاعر نے ان کی تیسری تمنا کو ان لفظوں میں پیش کیا کہ شیعتی ما ان شربتم اضبا ما ان فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ یہ امام کی باتوں کو شاعر نے اپنے اشعار میں نظم کیا کہ اے میرے شیعو، جب بھی پانی پینا ٹھنڈا تو مجھے یاد کر لینا، اور جب بھی غریب الوطنی میں کسی کی موت کی خبر سننا تو میرے اوپر نوحہ پڑھ لینا۔ کاش تم عاشوراء کے دن ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے کمسن بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، 6 مہینے کا اصغر کے لیے، اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا اور میری گود میں اسے شہید کر دیا۔ تو عزاداری کا سلسلہ تو شہادت حسینی سے پہلے سے چل رہا ہے، شکل اور کیفیت بدلتی رہی ہے، اور میں اس سلسلے میں ایک وضاحت کروں گا اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ حکم خدا کسی کام کے کرنے کا جب ہوتا ہے اور مذہب کہتا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو کبھی اس کام کا حکم دے کے اس کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے۔ نماز پڑھو، صبح کی 2 رکعت پڑھو، ایسے پڑھو، وہاں انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرے، کچھ گھٹائے یا کچھ بڑھائے۔ آج ہمارے درمیان ایک مصیبت یہ بھی آ گئی ہے کہ تشہد میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ شہادت ثالثہ کا موضوع اٹھا ہے۔ علی کی ولایت سے کسی کو انکار نہیں ہے، شہادت گواہی کا ایک حصہ ہے ولایت مولا کائنات، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن نماز کا جب 14 صدیوں سے ایک طریقہ معصومین کے ذریعے معین ہو کے ہمیں مل گیا، نسلاً بعد نسلن، ہم نے بھی کہیں گفتگو میں کہیں تھی بات کہیں کہ ہم نماز رسول اللہ نے جیسے پڑھی ویسے پڑھنا ہے، ویسی نماز ہم کس سے سیکھیں؟ تو ہم نے اہل بیت سے، جو اہل رسول کے گھر والے ان سے سیکھا، اور وہی نسلوں کی نماز ہم تک آئی ہے، اور اس نماز میں اللہ کی طرف سے جو معین ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر تشہد میں یہ بحث کیوں چھیڑی گئی ہے کہ اس میں اشہد ان علی ولی اللہ بڑھایا جائے کہ نہ بڑھایا جائے؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جہاں وہاں نہیں ہے، ہم وہاں نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ تو نماز کا ایک طریقہ اللہ نے معین کر دیا، ہم موڈ ہمارا اچھا ہے، ہم 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیں، 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدے کر لیں، صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں، نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے احکام وہ ہیں جہاں اللہ نے طریقہ معین کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر مذہب کہتا ہے یہ تمہیں کام کرنا ہے، لیکن طریقہ معین نہیں کرتا، مومن کے سلیقے پہ چھوڑتا ہے۔ مثلا کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، مگر ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ ان کے پیر دباؤ، کہ ان کو ٹھنڈا پانی رات میں پلاؤ، یا دودھ گرم کر کے دو، یا ان کو دعائے کمیل سناؤ۔ طریقہ معین نہیں کرتا۔ جب طریقہ معین نہیں کرتا تو ابھی مسلم کے، مومن کے، انسان کے سلیقے پہ چھوڑتا ہے۔ سلیقہ ایمانی یہ ہے کہ جب حکم خدا میں کوئی طریقہ معین نہ کیا جائے کسی کام کا، تو سلیقہ ایمانی یہ ہے کہ وہ کام اس طرح کیا جائے کہ دیکھنے والے جب دیکھیں تو کہیں ہاں یہی کام ہو رہا ہے، اور اس کے انجام دینے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو حکم خدا کے خلاف ہو یا جو عقل کے خلاف ہو۔
ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ان کو راضی رکھنے کے لیے، اگر میرے ماں باپ خدا نخواستہ گانے کے شوقین ہیں، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، میرے ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں غریق رحمت کرے، لیکن مثال دے رہا ہوں، صرف کسی کے ماں باپ اگر گانے کے شوقین ہیں تو بچہ ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیا سی ڈی آئے تو لے کے آ جائے، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خوش تو ہوں گے لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا، شریعت کی طرف سے پابندی۔ تو ایک اصول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کام کا حکم اللہ دے، مذہب دے، لیکن اس کا طریقہ معین نہ کرے، تو ہمیں عقل ایمانی سے طریقہ طے کرنا ہے، اور وہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بے عقلی نہ ہو، ناسمجھی نہ ہو، اور خلاف شریعت نہ ہو۔ ایام عزا ہوں یا ایام عزا سے ہٹ کے، محرم سے ہٹ کے، عزاداری اہل بیت کی اور بالخصوص امام کی، اس کا طریقہ معین نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام جو ہم کریں اور جس کو دیکھنے والے کہیں کہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ غم منایا جا رہا کسی کا، وہ حکم پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا کام کریں عزاداری کے نام پر جسے دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصیبت زدہ ہے، کوئی مصیبت پڑی اس لیے ایسا کر رہا ہے، تو اس کو وہ عزاداری کا حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثلا کوئی آدمی رنجیدہ غمزدہ ہوتا ہے، کسی گھر میں کوئی مر گیا ہے تو روئے گا، آنسو بہائے گا، سینہ پیٹے گا، سر پیٹے گا۔ شریعت نے یہاں بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، گریبان نہیں چاک کرو، منہ پہ تماچے نہیں مارو، لیکن کرے گا، شریعت بعض چیزوں سے روکے گی، یہ فطرت ہے۔ لیکن اب یہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ بانس ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار لے، تلوار اٹھا کے سر پہ مار لے، یہ نہیں کرے گا کوئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بنام عزاداری ہم جو کچھ کریں وہ کام ہوں جو دیکھنے والا کہے کہ یہ غمزدہ لوگ ہیں، ہم کرتے دیکھ کے ہی فوراً سمجھیں ان پہ کوئی مصیبت پڑی ہے، اور یہ خیال رہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ نے پابندی لگائی۔ مثال کے طور پر نوحے پڑھنا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ کا غمزدہ ہونے کا مظاہرہ ہے، لیکن نوحہ اگر گانے کی دھن میں ہو تو اب جائز نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اس پر اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ تو محرم تو ہم مناتے ہیں، اور ایام عزا ابھی تم نے گفتگو میں شاید کہا کہ 1.25 مہینہ، یہ علاقائی معاملات ہیں، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں عزادار آباد ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کم سے کم پہلی محرم سے لے کے 20 صفر تک، 1 مہینہ 20 دن تو ہر جگہ ایام عزا ہوتے ہیں، کہیں کہیں 28 صفر تک ہے۔ اور ہمارا جو کلچر ہندوستان کا ہے، جو ہندوستان، پاکستان اور پھر یہاں سے مختلف ملکوں تک منتقل ہوا ہے، وہ 2 مہینے 8 دن پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ایام عزا کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ان میں غم حسین کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال سے اتنی بات کافی ہو گئی کہ محرم کیوں مناتے ہیں، اس لیے کہ حکم خدا ہے، اہتمام مذہب ہے، اچھی چیزوں کی یادگار مناؤ تاکہ وہ اچھائیاں باقی رہیں، اور خاص کر کے حسین کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی۔ سجدے میں سر کٹا حسین کا، تو ہم جب روئیں گے اس پر تو یاد رہے گا کہ سجدہ کریں، حسین نے نوک نیزہ کے پر تلاوت کی سر حسین نے، تو ہمیں خیال رہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر چھینی، ہم اس پہ گریہ کرتے ہیں، تو ہمیں خیال رہے گا کہ ہماری بیٹی کی، ہماری بہن کے ساتھ چادر نہ ہٹے۔ ہماری شہزادی سکینہ کے کان سے گوشوارے چھینے، پیر سے پازاب چھینے، تماچے لگے، تازیانے لگے، تو ہمیں خیال رہے گا کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اگر یہ جب محرم کی شروعات ہوئی تو سفر سے شروع 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے، تو اس وقت کیا حالات تھے بنے؟ کیونکہ جب چھوڑا تو کوئی وجہ ہوگی اس کی کہ جب مدینہ کو چھوڑا گیا ہے، تو کیا وجہ تھی اس کی؟ امیر شام، حاکم شام نے امام حسن سے یہ معاہدہ کیا تھا، معاویہ نے، کہ اپنے بعد کوئی جانشین معین نہیں کریں گے، لیکن صلح کے فوراً بعد صلح نامے کو پھاڑ کے، پیروں تورے کچل کے اعلان کیا کہ پیروں تلے ہے میرے، اور اب میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، اور حکومت حاصل کرنے کے لیے میں نے سب کیا تھا، تو میں نمازی بنانے اور روزہ دار بنانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس نے سارے معاہدے خلاف ورزی کی۔ اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ علی اور شیعہ علی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ظلم نہیں کرو گے، وہ سب معاہدے توڑ دیے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ تم یزید کو اپنے بعد کسی کو جانشین اب اپنا نہیں بناؤ گے، لیکن معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، جو ظالم تھا، سفاک تھا، شرابی تھا، جواری تھا، دین کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ظالم کو جیسے ہی حکومت ملی یزید کو، اس نے فوراً اپنے گورنروں کو لکھ کے بھیجا کہ میری بیعت لو۔ مدینے میں ولید حاکم تھا، اس کے پاس بھی خط آیا، اور اس نے امام سے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کریں۔ امام ظاہر یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے باطل کی،
ان کے بزرگوں نے بھی کسی بھی باطل نظام کی کبھی بیعت نہیں کی تھی، چنانچہ امام نے بیعت سے انکار کیا، لیکن مدینہ کے تقدس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ مدینہ میں جنگ ہو، مدینہ کی ہتک حرمت ہو، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ آ گئے، اس لیے کہ مکہ جو حرم ہے، حرم میں جانور کا خون بھی نہیں بہایا جا سکتا، اس لیے امام وہاں گئے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن جب مکہ میں بھی سازش رچی گئی اور یہ طے کیا یزید نے کہ طواف کے عالم میں امام کو خانہ کعبہ کے ارد گرد شہید کر دیا جائے گا، تو امام نے وہاں کی حرمت بچانے کے لیے بھی حج کو چھوڑ دیا اور وہاں سے بھی سفر اختیار کیا۔ چونکہ کوفے والے مسلسل امام کو بلا رہے تھے اور اتنے خطوط لکھے تھے کہ امام نے مجبور ہو کے جناب مسلم بن نقیل کو وہاں بھیجا تھا، امام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف چلے، مگر راستے میں لشکر حر ملا اور اس نے امام کو کوفے نہیں جانے دیا اور مجبور کر کے امام کو کربلا کی سرزمین پہ لے آیا۔ اگر یہ بھی کئی لوگوں کا سوال ہے، کئی لوگوں کی سوچ ہے کہ جب امام حسین جنگ پہ مطلب مدینہ کا سفر کر رہے تھے یا کربلا کی طرف ان کو مجبوراً لے جائے گا، تو پھر پورے گھر آنے کو کیوں لے گئے؟ کیوں عورتیں بھی ساتھ میں ان کی تھیں؟ اکیلے بھی مطلب جا سکتے تھے، 18 بنی ہاشم جوان تھے ان کے ساتھ، وہ ان کو لے کے جا سکتے تھے، لیکن عورتیں کیوں اس میں شامل ہوئی؟ ایک تو جو حالات تھے ملک کے، اس میں امام بہتر جانتے ہیں کہ میں گھر والوں کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان کی نگاہ میں ان کا تنہا چھوڑنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا۔ یزید جیسے ظالم اور جابر جس کے عمل نے بعد میں بتا دیا، امام کی شہادت کے بعد اگلے سال مدینہ پہ حملہ ہوا ہے اور مسجد النبی میں فوج کے گھوڑے بندھے ہیں اور 3 دن کے لیے مدینہ لفظ بولا جاتا حلال کر دیا گیا، حلال نہیں ہوا، حرام انجام دیا گیا، لوٹ مار، قتل و غارت اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی عفت کی تباہی۔ تو جس یزید نے شہادت حسینی کے بعد یہ کیا وہ کبھی بھی کر سکتا تھا، اس لیے امام اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ کے جاتے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نظام میں ہدایت کا ایک حصہ تھا، امام کو پتہ تھا کہ کس طرح شہید ہوں گے اور ان کے پیغام کو مٹایا جائے گا، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اور بچانے کے لیے اہل حرم کی ضرورت پڑے گی، جنہیں قیدی بنا کے لے جایا جائے گا تو وہ حسین کا پیغام پہنچائیں گے، اس لیے بھی امام اپنے ساتھ لے کے گئے۔ باقی ظاہر ہے کہ فیصلے امام نے کیے ہیں، تو ہم بھی اگر کوئی فیصلہ تھوڑا گھر میں تجربے کار اور بزرگ ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھائی بزرگ خاندان ہیں، اپنے مصلحتوں کو خود سمجھتے ہیں، اور وہ تو امام ہیں، معصوم بھی ہیں۔ لیکن ظاہری طور پہ 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ یزید جیسے حاکم کے دور میں اپنے کنبے کو بغیر مردوں کے چھوڑ دینا امام کی غیرت بھی گوارا نہیں کر رہی تھی اور عقل بھی نہیں اس کو منظور کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ امام کو پتہ تھا کہ اس قربانی میں، اس جہاد میں اور اس مہم میں ان کا بھی حصہ اور انہیں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ اگر ہماری کیا ذمہ داری ہے ایک عام انسان جب ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیا ہو؟ اس پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا جو حادثہ گزرا ہے، ائمہ نے اسے باقی رکھنے کے لیے کیوں حکم دیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم ان پہ روئیں اور بس ان کی رنج منائیں اور غمزدہ ہوں اور کافی ہے اتنا؟ تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اپنے کو اور پورے کنبے کو لٹا دے صرف اس شوق میں کہ بعد میں لوگ میرے اوپر ماتم کریں، مجھے روئیں اور مجھے یاد کریں۔ کوئی بھی اس لیے موت میں اپنے کو حوالے نہیں کرتا، اور یہ ناسمجھی ہے، عام انسان بھی نہیں کرنے والا ہے کہ اس شوق میں کہ لوگ مجھے یاد کریں اور روئیں گے اور ماتم کریں گے میں مر جاؤں، اور مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بڑے ہدف اور مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، وہ تھی دین کی بقا، دین کی حفاظت، نمازیں باقی رہیں، روزے باقی رہیں، حج و زکوٰۃ باقی رہے۔ سید سجاد نے بھی امام حسین کی فتح کا اعلان انہی لفظوں میں کیا جب ان سے پوچھا گیا، طلحہ ابن عبداللہ نے پوچھا، ظاہری طور پر امام حسین کو شکست ہوئی تھی، گھر لوٹا تھا، تباہی آئی تھی، مگر پھر بھی اس کا سوال تھا کہ کون جیتا؟ تو امام نے کہا تھا کہ جا کے دیکھو، اذان کہلواؤ، نماز کا وقت آنے دو، اذان کہی جائے گی، خود سمجھ میں آ جائے گا کون جیتا ہے۔ امام کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر اگر کہا جا رہا ہے تو حسین جیتے ہیں،
تو پھر عزادار کی بھی زندگی کا فریضہ ہے کہ اللہ اکبر کی آواز آئے، اور صرف آواز نہ آئے، اللہ اکبر کہنے کا مطلب اللہ مجھ سے بڑا، میرے خواہشات سے بڑا، میری رسموں سے بڑا، میرے جذبات سے بڑا، میرے تعلقات سے بڑا، اللہ کی بات سے ان میں سے جب کچھ ٹکرائے گا تو میں اللہ کی بات مانوں گا۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، میں اور کسی کو اللہ کا مطلب اس کی بات ماننا، معبود، الہ جس کی مجھے اطاعت کرنا ہے، تو پھر میں اور کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کہنا نہیں ہے، پھر وہ رسول ہیں اللہ کے، جو کہیں گے مانوں گا۔ سید الشہداء نے بھی، حجاج ابن مسروق ان کے مؤذن تھے، لیکن صبح عاشور حضرت علی اکبر سے اذان کہلا کے شاید خصوصیت سے جوانوں کو متوجہ کیا ہے کہ اور کوئی بھولے تو بھولے، لیکن تمہیں اذان علی اکبر بھولنا نہیں چاہیے۔ اب یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اذان علی اکبر کے نام سے مجلس تو کریں، لیکن وہ اذان جو نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان مجلس کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، تو پھر وہ مجلس ہو اور وہ نماز نہ ہو تو ہم نے حسین کو بلا دیا، حسین کے مقصد کو اور حسین کی قربانی کو بلا دیا ہے۔ ساری رات شب بیداری کر کے حسین کو یاد کر کے، شب بیداری کہاں سے ہم نے لی ہے؟ شب عاشور سے لی ہے۔ ساری رات شب بیداری کی تھی حسین کے چاہنے والوں نے، تو کیا کیا تھا؟ تسبیح، تہلیل، تقدیس، تلاوت قرآن۔ تو ہماری شب بیداری کو ان چیزوں سے بھی آباد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ساری رات ماتم کریں اور صبح تک اتنا بوجھل ہو جائیں کہ پھر ہماری نماز صبح قضا ہو جائے، تو پھر وہ اذان علی اکبر کہاں گئی؟ وہ کس کو بلا رہی تھی؟ ماتم و مجلس کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت قرآن، یہ ماتم و مجلس تو ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہمارے جذبات کا تقاضا ہے اور دین کا تقاضا ہے، لیکن یہ ماتم و مجلس ہدف نہیں ہے۔ میں کہنا صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، آج بعض لوگ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم کو بس رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الگ سے اللہ نے دو قسمیں مخلوق کی نہیں بنائی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہی یعنی اطاعت الہی، عبادت مطلب نماز روزہ خالی نہیں۔ تو پھر سب سے بڑا حقدار حسین والا ہے۔ حسین نے نماز قائم کی ان برے حالات میں بھی، اول وقت نماز قائم کی، جماعت کے ساتھ قائم کی ہے۔ تو اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں اول وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جب ہم جلوس میں جماعت کا اہتمام کریں گے تب ہم ثابت کریں گے ہم عاشورہ والے ہیں اور حسین والے ہیں۔ جب ہم اول وقت نماز صبح اذان علی اکبر کے بعد نماز صبح پڑھ کے مجلس کریں گے تب ہم ثابت کریں گے ہم حسینی ہیں۔ آقا جیسے کہ ہم نے ذمہ داری کی بات کی، تو نوجوانوں کی کیا ذمہ داری؟ کیونکہ یہاں پر محرم میں نوجوان سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ ہر جگہ پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں جی، بزرگوں سے زیادہ دیکھا جائے تو نوجوان جو ہیں اس چیزوں میں، ان چیزوں میں محرم میں خاص کر زیادہ پارٹیسپیشن کرتے، تو ان کی اس چیز میں کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں جو تقسیم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورا دین سب کے لیے ہے، بزرگ، جوان، بچہ، مرد، عورت، سارا دین سب کے لیے ہے۔ اور جوانی میں اگر انسان دین کی طرف ہے تو مالک نے بھی اس کی بہت زیادہ قدر کی ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ کوئی جوان جیتا ہے اور جوانی میں وہ دین کی پابندی کرتا ہے تو وہ بہت مالک کی نگاہ میں پسندیدہ ترین ہے۔ اور اس کے جزا میں ایک جزا یہ ہے کہ جب آخرت کے میدان میں سایہ کوئی نہیں ہوگا سوائے رحمت الہی کے سائے کے، تو ایسے جوان کو وہاں سایہ نصیب ہوگا۔ جوانی ایک اللہ کی نعمت ہے اور انسان کی قوتوں کا عروج ہے، اور ہر نعمت پر حساب ہے، لہذا جوانی پر بھی حساب ہے۔ سید سجاد سے روایت ہے کہ جو قبر میں سوالات ہوں گے، تم نے جو نعمتیں ہم نے دی تھیں انہیں کہاں خرچ کیا، اس میں ایک نعمت جوانی بھی ہے کہ تم نے جوانی کہاں خرچ کی۔ جوان کی قدر بھی الگ سے مذہب نے کی ہے، ہمارے ائمہ نے ہدایت دی ہے۔ اصحاب نے آگے کہا کہ آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، تو امام نے فرمایا علیکم بالشباب، ہم جوانوں سے بات کرو، اس لیے کہ جوان ضدی نہیں ہوتا۔ ایک وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اب ہوتی نہیں ہے، اب تو سلیٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے جب پڑھنا سیکھا تو لکڑی کی تختی ہوتی جس پہ لکھتے تھے، اور پھر اسے مٹانے کے لیے شیشی سے اسے گھستے تھے، تو جس پتھر پر جیسے نشان بن جائے تو نہیں مٹتا، لیکن پانی پر کوئی چیز ذرا دیر کے لیے ہوتی ہے۔ جوانی جو ہے سادہ کاغذ لکھا ہوا نہیں، لہذا وہ آسانی سے اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ اچھی بات کو قبول کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں ایک چیز بہت ہے، بڑی چیز ہے گناہ۔ بوڑھا انسان زندگی زیادہ گزار چکا ہے، نیکیاں بھی زیادہ کی لیکن گناہ بھی زیادہ کیے ہیں، تو وہ اچھی بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ لیکن جوان کی زندگی میں ابھی گناہ بھی کم ہے، نیکیاں اگر کم، گناہ بھی کم ہیں، تو اس کا دل اچھی باتوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ کربلا میں بھی علی اکبر اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں، عباس کہہ رہے ہیں، قاسم کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس دین کے لیے مولا کی اطاعت کرتے ہوئے، تو تمہیں
ہم سے محبت ہے تو پھر تمہیں آگے بڑھ کے ہمارے اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے دین اور دین کی حفاظت۔ تمہیں خود بھی دیندار بننا چاہیے اور دوسروں کو بھی دیندار بنانا چاہیے۔ اگر آخری سوال، کیونکہ آپ نے بہت وقت دیا، تو بس ایک آخری سوال یہ تھا کہ جو ذاکرین اہل منبر ہیں ان کا کیا فرائض، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں اس سوال کو تھوڑا بڑھاؤں گا۔ عزاداری کے سلسلے میں سامعین کی ذمہ داری کیا ہے، فرش عزا بچھانے والے میزبان کی ذمہ داری کیا ہے، ان انجمنوں اور اداروں کی ذمہ داری کیا ہے جو مجالس اور عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، اس خطیب اور ذاکر کی ذمہ داری کیا ہے جو ممبر پہ آ کے مجلس پڑھ رہا ہے، اس شاعر کی ذمہ داری کیا ہے جو جس کے نوحے پڑھے جا رہے ہیں، جو سوز و سلام اور مرثیہ اور منقبت اور قصیدہ ممبر پہ آ کے پڑھ رہا ہے۔ سب کی ذمہ داری ایک ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی ہے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ ہم سب مل کے رضائے پروردگار کے لیے آگے بڑھیں۔ فرش عزا پہ آنے والا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہ آئے، بلکہ اس نیت سے آئے کہ وہ باتیں سننے کو ملیں جس سے ہم دین سے نزدیک آئیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ خطیب، شاعر کوشش کرے کہ ایسی باتیں کرے جو سننے والوں کو امام حسین کی محبت کے سہارے دین تک لائے۔ عزاداری کے ذریعے انسان دینداری کی طرف آئے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ دہراؤں گا خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کا۔ وہ فرماتے تھے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ جیسے امام محافظ دین ہیں ویسے ہی عزاداری بھی محافظ دین ہے۔ کل جو امام سے دشمنی تھی دشمن دین کو، وہی دشمنی آج عزاداری سے ہے دشمن دین کو۔ اس لیے کہ عزاداری ایک فانوس ہے، جیسے شمع فانوس کے اندر جلتی ہے، عزاداری دین کو بچائے ہوئے ہے۔ دشمن اسی لیے عزاداری مٹانا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس عزاداری کی شکل رہ جائے اور عزاداری کی روح ہم سے چلی جائے۔ روح ہے عزاداری، دینداری ہے۔ حسین کی یاد آئے تو سجدے کرائے، حسین کا سر کٹا ہے سجدے میں تو ہمارے سر سجدے میں جائے۔ حسین نے اللہ کی بلندی بڑائی کے لیے قربانی دی تھی، تو ہماری زندگی میں اللہ کی حکومت ہو اور وہ قربانیاں رائگاں نہ جائیں کہ جن قربانیوں کی قیمت کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، آج کا شو یہی اختتام ہوتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ یہ صرف علم نہ رکھیں گے بلکہ اس کو عمل بھی کریں گے، اور ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا علی ٹی وی اسٹوڈیو پہ آ کر ہمیں اتنی معلومات دی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔